اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات میں سے فرشتوں کو ایک مادے سے پیدا فرمایا، جنوں کو ایک مادے سے پیدا فرمایا۔ بڑی اعلیٰ مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ہر وقت عبادت کرنے والے فرشتے بلا توقف، بغیر روک ٹوک کے، بغیر بریک کے، ہر وقت رب کی عبادت کرنے والے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ایک عنصر سے پیدا کیا۔ کس چیز سے؟ فرشتوں کو رب نے نور سے بنایا، اور یہ جو جن ہیں ان کو بھی ایک مادے سے پیدا فرمایا، ایک عنصر سے پیدا فرمایا، اور وہ ہے آگ۔ اللہ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، لیکن رب العالمین نے اس کائنات کے شاہکار کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو ایک مادے سے نہیں بلکہ رب نے اس کو 4 عناصر سے پیدا فرمایا۔ ملائکہ بڑے حیران ہوئے، یا اللہ، ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہنے والی ہم مخلوق، ایک مادے سے جن، ایک مادے سے یہ عقلی مخلوقات 3 یا ایک فرشتے ہیں، ایک جن ہیں، ایک انسان ہے، لیکن یا اللہ باقی 2 عقلی مخلوقات کو تو نے ایک ایک مادے سے پیدا کیا۔ یہ جب انسان کی باری آئی تو یا اللہ تو نے 4 عناصر ترکیبی سے پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ایک مادے سے، جن ایک مادے سے، یہ عقلی مخلوقات ہیں، اس کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں رب کی، لیکن رب نے اپنی طرح طرح کی کروڑہا ارب کھربہا مخلوقات کا شاہکار صرف انسان کو بنایا، اور فرمایا میں اس انسان کو 4 عناصر سے پیدا فرماؤں گا۔ اس کی طبیعت کے اندر 4 چیزوں کے اثرات ہوں گے۔ یہ 4 چیزوں کے اثرات لے کر انسان مکمل ابھی نہیں ہوا۔ ان 4 چیزوں کے اثرات لے کر انسان کا صرف جسم بنا، بت بنا۔ جب بت بن گیا، جب بت تھا تو اس وقت انسان نہیں تھا۔ انسان تب بنا جب اس میں جان آئی۔ ملائکہ نے عرض کیا، یا اللہ، آگ، مٹی، پانی، ہوا، جس کا جو قالب ہے، قالب، یہ جو باہر کا جسم ہے، اس کو بنانے کے لیے تو نے 4 عناصر کا تمام انتظام فرمایا۔ یا اللہ، اس کے اندر کیا کرے گا؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میرا چونکہ یہ نائب بنے گا، میں رب اس میں اپنا روح پھونک دوں گا۔ یسألونک قرآن، یسألونک عن الروح، اے میرے نبی، کفار مکہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دو روح تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ میرے رب کا امر ہے، یہ امر ربی ہے۔ یا اللہ، عجیب بات ہے، اتنی بے شمار مخلوقات میں سے اس کا قالب بنا تو 4 چیزوں سے، پھر اس کے اندر روح بھی اور کوئی نہیں۔ اے میرے مالک، تو نے اپنا پھونکا، جب 4 چیزوں کا آمیزہ تیار کر کے ملائکہ قالب میں ڈھالنے لگے، پوچھا یا الہ العالمین، تیری مخلوقات طرح طرح کی کائنات میں موجود ہیں، بتاؤ اس کو کون سا روپ دیا جائے؟ حالانکہ یہ شیر کا بھی تو ایک حیات ہے، ایک روپ ہے، بڑی پاورفل مخلوق ہے، چیتے کی بھی تو ایک حیات ہے، ایک روپ ہے۔ یا اللہ، اس کو کون سا روپ دیا جائے؟ رب کائنات نے فرمایا ہے ملائکہ، ویسے تو میں خالق کائنات ہوں، میں نور ہوں، جسم سے پاک ہوں، میرا جسم نہیں، لیکن تم کروڑہا سال سے میں رب کی عبادت میں مصروف ہو، تمہارے ذہن میں میں رب کا جو ہیولا آیا ہے، جو شکل آئی ہے، اسی کے مطابق اس کو ڈال دو۔
چیتا ہے، شیر ہے، جنگل کے بادشاہ ہے، لیکن خوراک کی طرف بھوک کے وقت سر نیچے کرتے ہیں۔ یہ فرمایا میرا نائب ہے، اصل میں ہوں، میرا نائب یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ بھوک کی شدت میں بھی یہ سر خوراک کی طرف کرے، بلکہ انتظام ایسا کروں گا کہ سر اوپر رہے، خوراک اوپر جائے۔ یہ ہے اولا بنایا۔ پھر یہ جسم چار شے سے، جب جسم میں غور کرو، ضرورت کی چیزیں دو دو، بازو دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، پاؤں دو ہیں، چہرے کو دیکھ لو، بینائی کی بڑی ضرورت تھی، آنکھیں دو عطا کر دیں، سماعت کی بڑی ضرورت تھی، کان دو دے دیے، لیکن سینے میں دل دھڑکنے والا ایک رکھا۔ یا الہ العالمین، ہر چیز جو ضرورت جس کی زیادہ تھی، دل پہ تو پورے جسم کا دار و مدار ہے، پورے جسم کو دل خون پمپ کرتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل فیل ہو جائے، زندگی تمام ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ باقی ساری چیزیں دو دو، یہ دل سینے میں ایک کیوں رکھا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہے میرا نائب، یہ مخلوق میں گیا، میں بتا رہا ہوں دنیا کی ہر شے تیرے لیے، لیکن تیرے سینے میں دل میرے لیے۔ کوئی اور مجھ سے بڑھ کے تیری ضرورت نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے بڑھ کے کسی کا اتنا قد کاٹ ہی نہیں، مجھ سے بڑھ کے کسی کی اتنی وقت ہی نہیں کہ تیرے دل میں سما سکے۔ اے حضرت انسان، تو عام نہیں، تو میری مخلوقات کا شاہکار ہے، پھر تیرا جسم ایک مادے سے نہیں چار مادوں سے بنا ہے، پھر اصل انسان روح ہے، جب روح نکل جائے تو کسی نے نہیں کہنا یہ انسان ہے، لوگوں نے کہنا ڈیڈ باڈی ہے، یہ میت ہے۔ چودھری صاحب تب بنیں گے جب جسم میں روح ہوگا، جب روح نکل جائے گا پھر لوگ چودھری صاحب نہیں کہیں گے، لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی، لوگ کہیں گے میت کو ادھر رکھو، میت کو ادھر رکھو، پھر نام بدل جائے گا۔ فرمایا یہ قالب ایک شے سے نہیں چار سے ہے، اور پھر یہ اصل نہیں، یہ سواری ہے، اس کی سوار اس کا روح ہے، اور روح کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، اور دل میں صرف مکین خدا ہونا چاہیے۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرما دیا یہی مضمون، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ 8 چیزیں جن کے ارد گرد زندگی کا دائرہ گھومتا ہے۔ اللہ نے فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسولہ، ان 8 چیزوں سے بڑھ کے تیرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ تو دل وہ دل ہے جس میں رب ہو۔ دوسرا خون پمپ کرنے کا آلہ ہے، دل نہیں۔ قلب جس کو کہتے ہیں وہ اس خون پمپ کرنے والے آلے کی عمارت کے اندر مکین ہے، یہ مکان ہے۔ یہ دل جو لوتھڑا ہے گوشت کا، طب کی نظر سے خون پمپ کرتا ہے، 5ویں پسلی کے نیچے ہے۔ یہ طب ڈاکٹری کے حساب سے صرف آلہ ہے،
لیکن رب فرماتا ہے یہ مکان ہے، اس کے اندر جیسے بندے کے جسم میں روح ہے، ایسے اس دل کے اندر ایک اور دل ہے، میں رب العالمین اس دل کا مکین بن جاتا ہوں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈوبیں گے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجے مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جیڑا محرم دل دا باہو سویو رب پچھانے ہو۔ غوث سمدانی سے کسی نے پوچھا یہ دل کیا ہے؟ فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ، بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف میں گئے، اتنی استغراق کی کیفیت تھی، آنکھوں سے خون کے آنسو۔ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، مریدین نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، حضرت بڑی عجیب کیفیت تھی، آنکھوں سے خون کے آنسو رواں ہوئے، یہ کشف کی کون سی حالت تھی؟ فرمایا میں کشف میں تھا، میں رب کے عرش پہ پہنچا، عرش سے پوچھا اے عرش میں نے سنا ہے قرآن میں آیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش پہ مکین ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ عرش بولا اے بایزید رب ڈھونڈنا چاہتے ہو واپس چلے جاؤ، اللہ مجھ پر نہیں بلکہ مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ رب العالمین بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بندہ مومن کا ایک دل کا ایک کونا اتنا وسیع ہے، ساری کائنات 9 گنا ہو جائے تو دل کے ایک کونے میں سما جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت سمجھ نہیں آئی، فرمایا تمہاری سمجھ اس لیے محدود ہے کہ جب دل یا قلب کا نام آتا ہے تو تم 5ویں پسلی کے نیچے دھڑکنے والے عضو کو دیکھتے ہو، یہ عضو نہیں، اس کا مکین اصل دل ہے، یہ مکان ہے۔ اور اس کی فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں۔ اے حضرت بتائیے وہ کون سی قسمیں ہیں؟ فرمایا ایک ہے جناب قلب سلیم، ایک ہوتا ہے قلب سلیم، ایک ہوتا ہے قلب منیب، ایک ہوتا ہے قلب شہید۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے درویش جب انسان اپنے قلوب ثلاثہ کو دنیا کی برائیوں سے پاک کر لیتا ہے، جب پاک کر لیتا ہے اور اس طرح تائب ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی ساری خوشبوئیں مخلوق کے دماغ تک جب پہنچتی ہیں تو اس کو اپنے آستانے کی مشہوری کے لیے اشتہار بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، مولویوں کی میٹنگیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب یہ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید پوری طرح یہ قلب بن جاتا ہے، بابا فرید فرماتے ہیں اس کے اندر سے روحانیت کی خوشبوئیں اٹھتی ہے، عوام الناس کے دماغوں کو متاثر کرتی ہیں اور لوگ اس بندے کی طرف خود بخود راغب ہو جاتے ہیں۔ آپ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ہمیں کیا پتہ ہے کہ قلب سلیم کیا ہے؟
قلب منیب کیا ہے؟ قلب شہید کیا ہے؟ فرمایا قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں معرفت الہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جس دل میں معرفت الہی کے سوا کچھ نہ ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے اپنے گریبان میں آپ بھی جھانکیں میں بھی جھانکوں. ہماری زندگی میں خوشیاں بھی آئیں غمیاں بھی آئیں. ہم نے اپنے رب کا دروازہ کب کھڑکایا؟ ہم نے اپنے رب کو قریب پایا یا دور پایا؟ ہم نے کوشش کی رب سے تعلق قائم کرنے کی؟ ہم نے کوئی کسی قسم کا رابطہ اپنے رب سے کرنے کی کوشش کی؟ اللہ فرماتا ہے اے انسان، تیری نمازوں سے میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ دن میں 5 بار دوست بڑا قریبی ہو رہتا دور ہو، خط عرصے سے نہ لکھا جائے، خط کا جواب نہ دیا جائے، کال نہ کی جائے، حتیٰ کہ مس کال بھی نہ کی جائے، تو آہستہ آہستہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. رب فرماتا ہے اے انسان، تیری نمازوں سے میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ 5 وقت کے ٹائم میں نے تجھے اپنی بارگاہ میں قرب عطا کرنے کے لیے رکھے ہیں. جس بندے نو 5 وقت دی نماز دی توفیق نہیں، بے شک کسے بھی آستانے تے نہ جاوے. کوئی لوڑ کسے دربار تے جانے دی، کوئی فیض ملنا. کیوں؟ رب کا پہلا فیض فرائض میں سے نکلتا ہے. پہلی سیڑھی رب سے رابطے کی، اللہ سے رابطے کی پہلی سیڑھی فرض، دوسری سیڑھی سنت اور واجب، تیسری سیڑھی نفل. پھر جوں جوں وہ نوافل پڑھتا جاتا ہے رب کا قرب اس کو عطا ہوتا جاتا ہے. تو یہ ہم میں سے ہر بندہ سوچے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہم نے اپنے رب کو کتنا پکارا. ہے سننے والا، پکارا کتنا ہے دیکھنے والا. کب محسوس کیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور جہاں لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. گلاٹی سیدھی، اینک سیدھی، دستار ٹوپی سیدھی، او کیمرہ. رب نے فرمایا 2 کیمرہ مین میں رب نے تمہارے ساتھ دیے. تم کہتے ہو میری پرائیویسی، کون سی تیری پرائیویسی؟ ایک دائیں بیٹھا ہے ویڈیو بن رہی ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے ویڈیو بن رہی ہے. میں نے کہا تیری پرائیویسی کہاں گئی جب 2 رب کے کیمرہ مین تمہارا نامہ اعمال ریکارڈ ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن ہوگا، ساری مخلوق کے سامنے جس طرح سینمے میں فلم چلتی ہے وہ چلے گی. اس میں خلوتیں بھی ہوں گی، جلوتیں بھی ہوں گی. تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں بصیر ہوں. کہاں کہاں تم محسوس کرتے ہو کہ رب دیکھ رہا ہے؟ میں سمیع ہوں. کہاں کہاں محسوس کرتے ہو کہ رب سن رہا ہے؟ اور ساتھ فرمایا یہ گمان نہ کرنا کہ دیکھتا ہے سنتا ہے لیکن مانتا اپنی مرضی سے ہے، ہمارے ساتھ اس کو کوئی دلچسپی نہیں. فرمایا جتنی تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے، سننے اور دیکھنے والا تمہارا رب 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے. جب پیار بھی کرے 70 ماؤں سے، سننے والا بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو، تو فرمایا پھر تمہارا رابطہ اس سے کمزور ہو تو کمزوری تمہاری ہے، غفلت تمہاری ہے. رب العالمین نے تو دروازے کھول دیے. اے میرے بندے، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا قول
اے میرے محبوب فرما دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو۔ اس میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور ضیاء الامت بڑے خوبصورت الفاظ استعمال فرماتے ہیں لفظوں میں غور کرو۔ یا عباد یا فرمایا ہیں کون؟ اپنے نفسوں پر زیادتی کرنے والے، گناہوں کی بہتات کرنے والے، اور پھر رب فرما رہا ہے یا عباد یا، چاہے جتنے گناہگار ہیں رب فرماتا ہے پھر بھی میرے ہیں، جتنے گناہگار ہیں پھر بھی میرے ہیں۔ تو یہ رب العالمین فرماتا ہے دل میں نے ایک دیا تاکہ اس دل میں دنیا نہ آئے، یا دنیا آئے گی یا خالق آئے گا، مخلوق نہ ہو، خالق کائنات ہو اس دل میں۔ اور جب خالق کائنات اس دل میں آ جائے گا تو کسی مفسر نے کہا تھا کہ ابو جال دی شکل ماڑی نہیں، ابو لہب بھی بڑا سونا نا تے او دا ہو رہا، لہب آدھے نے شولن انگارن، ابو لہب انہوں اس تو آدھے آن کہ او دا چہرہ چمک دا آئی، سرخ رنگت انگارے آر، تے اس تو نام بنیا ابو لہب۔ شکل دا سونا آئی پر دل دا کچھ آئی، تے بلال شکل دا تے کاڑا آئی پر دل دا سونا آئی، تے رب بھی بولیا فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، فرمایا تیرا دل ہوئے جدے تے ہر وقت رب دی نظر رہندی ہے۔ پاک ہوویں تے پاک ملے، پاک ہوویں تے پاک ملے، بن پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے دھون نالوں تو دھولے ٹکڑا دل دا۔ فرمایا بندے یہ تیرا دل میرا ٹھکانہ ہے، میں بے ٹھکانہ رب اگر کسی ٹھکانے پہ رہتا ہوں تو وہ تیرا دل ہے، اور دل ایک بنایا کیونکہ نائب میں نے تجھے بنایا، اور جو رب سچے کی نائب ہو اس کی آنکھوں میں اور کوئی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہارے دل میں بسیرا خدا کی یاد کا ہونا چاہیے، اور جب دل میں رب العالمین آئے گا تو کیا ہوگا؟ دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر ہوگی، تو کیا ہوگا؟ وہ دل پھر رب العالمین کے جلووں کی گزرگاہ بن جائے گی۔ دل بدستاور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ، یک دل بہتر است کعبہ تعمیر خلیل اتر است، و دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ پیر میر علی شاہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب اس کا مطلب کیا؟ پوچھنے والا عالم تھا، دل بدستاور کی حج اکبر است اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہر خوشی اور غمی میں اس دل کو ہاتھوں میں لے لو، مطلب ہر خوشی اور غم تیرے کنٹرول میں ہو تو کیا ہوگا؟ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے تیرا دل بہتر ہوگا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے جناب ایسے نہ کرو، کعبہ تو کعبہ ہے، دل پھر بھی دل ہے۔ فرمایا کعبہ تعمیر خلیل اتر است، کعبہ ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر ہے، وہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است، اور دل وہ ہے جو رب اکبر کے جلووں کی گزرگاہ بن جاتا ہے۔
کھلونا سمجھ کے نہ توڑو اسے، کھلونا سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، کھلونا سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا نا ہماری قوم کا یہ حال کیوں ہے؟ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اقبال نے کہا دل دارند و محبوب ندارند۔ انہوں نے کہا یہ حالت اس لیے ہے سینے میں دل تو ہے پر جس کا ٹھکانہ ہونا چاہیے وہ نہیں۔ دل دارند دل رکھتے ہیں وہ محبوب ندارند، دل ہے دل میں رہنے والا محبوب نہیں ہے۔ اے بندہ مومن اپنے اس دل میں اس رب کا ٹھکانہ بنا لو۔ کیسے بنے گا؟ ہر قسم کی آلائشوں سے جب پاک ہوگا تو رب کائنات کے جلووں کی گزرگاہ بن جائے گا۔